بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور کیوں حرام ہے؟ بچپن میں ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور حرام ہے، لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی وہ وضاحت نہ کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی، صرف ایمان تھا کہ بس اللہ نے منع فرما دیا ہے سور کے پالنے، اسے کھانے اور اس کے جسم سے بنی کسی بھی چیز کے استعمال سے۔ خیر، البتہ آج میں خاصی وضاحت سے بتاؤں گی کہ سور حرام کیوں ہے۔ قرآن میں کم و بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانعت 4 مقامات پر آئی ہے: سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل کی آیات میں، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب لیویٹکس اور اشعیا عیسائیہ میں آیا ہے۔ سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے، جو کہ گوبر، فضلہ اور گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ اور غیر اسلامی ممالک میں اکثر دیہات میں لیٹرین نہیں ہوتی اور کھلی جگہوں میں لوگ رفع حاجت کرتے ہیں، تو اس غلاظت کو ختم کرنے کے لیے اسی کو پالتے ہیں۔ بعض ترقی یافتہ ممالک اسے ستھرائی اور صاف شفاف جگہ پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی فطرت ہے گند کھانا۔ یہ اپنا اور اپنے دوسرے ساتھی جانوروں کا بھی گوبر کھاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بے شرم ترین جانور ہے، جو اپنے ساتھی سوروں کو بھی اپنی ساتھی سورنی کے ساتھ جنسی افعال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر آپ نے مغربی ممالک کے وہ افراد دیکھے ہوں گے جو کہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور اکثر ڈانس پارٹیز کے دوران اپنی بیوی کا تبادلہ اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کم از کم 70 بیماریاں ہیں۔ اس کو کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً روئنٹ ورم، پن ورم اور ہک ورم۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک، جسے عام طور پر ٹینیا سولوئم کدو دانہ کہا جاتا ہے، اس کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے حصوں پر اثر کرتا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں لوگ بلڈ پریشر، فالج اور ہارٹ اٹیک کا سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کی چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ لازم ہے۔ اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا بھی پکایا جائے تب بھی اس کے گوشت میں شامل ضرر رساں کیڑے کے اندر تلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین اسلام ہے، جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہر مضر چیز حرام کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ۔